بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ ایک تو اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ڈیالہ جیل کے اندر عدالتوں کی بھرمار ہے، تمام ججز جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور ایک جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک لائن لگی ہوتی ہے ججز صاحبان کی جو انصاف دینے کے لیے اڈیالہ جیل میں پہنچتے ہیں۔ ان کی اپنی عدالتیں جہاں بھی جو اسپیشل کورٹس ہیں وہ ساری بند پڑی ہوئی ہیں، ان کے کیسز جو ہیں وہ، لیکن پورا نظام اور پورا سسٹم اور پورے جو ججز ہیں وہ پہنچے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سارا نظام آئین اور قانون اور انصاف کے مطابق چل رہا ہے یا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی جج کو، کسی عدالت کو، کسی بھی ملزم اور اس کے سامنے جو بھی پیش ہونے والا کیس ہے اس کے اوپر کوئی گرج آ جاتا ہے تو وہ اصولاً قانوناً اس جج صاحب کو اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں بڑی بدقسمتی ہے، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی سب سے بڑی عدالت سے شروع ہو جاتی ہے اور نیچے تک کئی جگہوں پہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو اصول کے پابند اور قانون کے پابند جج جو صاحبان ہوتے ہیں، اپرائٹ جج صاحبان ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جیسے حال ہی میں کچھ جج صاحبان نے ریزائن کر دیا اور وہ الگ ہو گئے۔ کچھ ججز اور جسٹس جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں وہ بائسڈ ہو گئے ہیں یا وہ اپروچ ہو گئے ہیں یا کسی طرح سے وہ کسی دباؤ کا شکار ہیں تو وہ اس کیس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ایک ایسی روایت چل نکلی ہے کہ جس بھی شخص کو، اب اس شخص کو عدالت تو کہنا نہیں چاہیے، اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے اور دماغ میں اور ذہن میں وہ اس ملزم یا کیس کے خلاف جو ہے وہ بغض رکھتا ہے تو اس کا ایک شخصی رویہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو نہ تو عدالت کہا جا سکتا ہے نہ اس کو جج کہنا بھی یہ میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اور اخلاقاً بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ایک مائنڈ رکھتا ہے، ایک نظریہ رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آئین اور قانون سے ہٹ کر ہی اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ تو عمران خان کا صاحب کے کیس میں جو ایک نکاح کا کیس تھا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا، وہ آج بہت ہی اہم سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس میں سٹے کر دیا ہے۔ یعنی جو اس کیس میں جو ٹرائل ہو رہا تھا جیل میں، اس میں ایک وہ مفتی صاحب ہیں جن کی پتہ نہیں کوئی 10ویں بار جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ کیا۔ اب دیکھیں مولانا صاحبان کی حالت دیکھیں، یہ دین کے پابند اور ہمیں دوسروں کو یہ دین کا یہ درس دیتے ہیں، تو ان کی حالت دیکھیں، وہ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ گواہی دینے، اور ہر جگہ پہ وہ اس سے یعنی جس کے وہ دباؤ کے تحت ہیں اس کی سے جو مرضی وہ گواہی لے لیں۔ تو ابھی جو قانونی اور آئینی طور پر یہ ہے کہ اگر کسی بھی عورت کو طلاق ہوئے 39 ڈیز ہو گئے ہیں، یعنی 40 ڈیز تک ہو گئے ہیں، 39 ڈیز بھی ہو گئے ہیں، تو بھی اس کے نکاح کو جائز سمجھا جائے گا۔ اور اس کے اوپر فتاواز بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ کے اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، وفاقی شرعی عدالت ہے اس کا بھی فیصلے موجود ہیں، اور شریعت نے بھی اس میں یہ ڈسکرائب کیا ہے۔ ایک اس میں انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ آپ یہ دیکھیں کہ زنا کا کیس بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے 2 گواہ، جس طرح شرعاً قانوناً 2 گواہ ہونے چاہیے، بڑے ان کی گواہوں کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ بھی ہونی شریعت نے بتائی ہے۔ اس کے بغیر تو وہ آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ ایک اس کیس کو تو یعنی اس چارج کو ہی عدالت نے ختم کر دیا، لیکن جو عدت وقت میں نکاح کا کیس ہے اس کو چلایا جا رہا ہے، وہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ بدنیتی پر مبنی چلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ عدت کے معاملے میں عورت کی جو گواہی ہے وہ سب سے مقدم رکھی گئی ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ اس کی عدت پوری ہو چکی ہے تو پھر وہ جو ہے اس کو یہی تصور کیا جائے گا کہ عدت پوری ہو چکی۔ دوسرا توشہ خانہ کیس میں اور جو سائفر کیس ہے اس میں بھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں بھی جج صاحبان جو ہیں وہ روز پہنچے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ایک ابو الحسنات صاحب جج ہیں جو سائفر کیس کی وہ کر رہے ہیں، دوسرے جج بشیر صاحب ہیں جو نیب کے کیسز کو ٹرائل کر رہے ہیں، تیسرے جج ہیں وہ الیکشن کمیشن والے پہنچے ہوتے ہیں کہ ہماری توہین ہو گئی ہے،
وہ بھی ایک عدالت بن کے وہاں پہ پہنچی ہے. تو پورا سسٹم جو ہے کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تب بھی پورا سسٹم، یعنی آپ یہ سکتے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ بھی جیل سے چل رہی ہے، عدالت بھی جیل سے چل رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی جیل سے چل رہا ہے، کیونکہ یہ صبح جاتے ہیں وہاں پہ سارا سسٹم سارا نظام وہاں عمران خان کے ساتھ سامنے پیش ہوتا ہے، اور اس کے بعد آ کے پھر جو ہے وہ اپنے دوسرے نظام حکومت چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ تھیں آج کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بشرا بی بی اور عمران خان کے عدت کے نکاح والا معاملہ تھا اس کو سٹے کر دیا ہے، بین کر دیا، اس میں جو گواہی ہو رہی تھی اس کو روک دیا ہے. اس میں تو دوسری طرف جو سائفر کیس ہے اس میں بھی بہت ہی امپورٹنٹ جو گواہ ہیں اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کی گواہی بھی ہو چکی ہے. انہوں نے قرآن کے اوپر حلف دے کر گواہی کی ہے، قرآن پاک سامنے منگا کر، اور اس میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً انہوں نے عمران خان کی جو حق میں گواہی دی ہے، یعنی ایک اس میں چیز انہوں نے رکھی ہے کہ جی وہ جو کاپی دی تھی وہ واپس نہیں آئی، باقی جو ہے سارا بیانیہ وہی ہے جو عمران خان کا تھا. وہ یہ تھی جی تفصیل آج تک کی اسلام آباد ہائی کورٹ اور جیل کے اندر جو ٹرائل چل رہے ہیں ان کے حوالے سے. تو نیکسٹ ان میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کی جائے گی. تو پاکستان زندہ باد آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.